اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الفیل کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی 105 نمبر سورہ ہے، مکیہ ہے، اور اس کے اندر 5 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ اما سپارے کی سب سے آخری کی 10 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے خاص تجوید کے ساتھ اور ممکنہ ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف، الم تر کیف، حمزہ کو آپ کھینچیں گے نہیں، حمزہ پر زبر ہے اور حرکات ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ الم، بعض ساتھی یہاں میم پر غنہ کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، آپ نے یہاں بغیر غننے کے اس کو پڑھنا ہے۔ الم، الم، را کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ را کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ الم تر، الم تر کیف، کافیہ زبر کئی، تو یہ یا لین ہے، اور ایسی یا کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی بغیر جھٹکے کے۔ الم تر کیف، کیف فعل، فعل، فا، عین اور لام تینوں پر زبر لگے ہوئے ہیں، اور حرکات والے حروف کو ہم بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ فعل، ربک، ربک، را کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا کہ را پر زبر ہو تو موٹی پڑھی جاتی ہے، اور با پر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف آپ جانتے ہیں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے مل کر اور ایک مرتبہ از خود، تو 2 مرتبہ پڑھے جانے کی وجہ سے اس لفظ میں ذرا سختی آ جاتی ہے، اس لیے ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں ربک، ربک، اس کی آواز گویا کہ رک کر پھر دوبارہ سے ادا کی جاتی ہے۔ ربک باصحاب الفیل، با کے نیچے یہاں زیر ہے، اور با ویسے بھی باریک پڑھے جانے والے یعنی نرمی سے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اور صاد حروف مستعلیہ کا ہے جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہا پر کھڑا زبر ہے تو آپ اسے کھینچ کر پڑھیں گے، اس یا کو آپ کھینچ لیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اب پوری آیت مبارکہ کو تلاوت کے ساتھ ذرا سنیے گا کس طرح سے پڑھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا۔ الم یجعل، الم وہی پچھلا حرف ہے جو پچھلی آیت کی شروع میں ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ یجعل، جیم ساکن ہے، اور یہ حروف قلقلہ کا حرف ہے، 5 حروف حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ جب بھی وہ قرآن مجید میں ساکن ہونے کی حالت میں آئیں تو آپ نے وہاں ان کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، جسے ہم تجوید کی اصطلاح میں قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، یعنی اسے ہلا کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ یجعل، یجعل، عین کو لام سے ملائیں گے تو لام کو آپ نے نہیں ہلانا۔ الم یجعل کیدہم، یا لین ہے تو آپ نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ کیدہم، بعض ساتھی اس طرح سے مجھول پڑھ دیتے ہیں، کیدہم، اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ کیدہم، کیدہم فی تغلیل، غوط کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے تو آپ اسے کسی قدر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب پوری آیت مبارکہ کی تلاوت سنیے گا۔ الم یجعل کیدہم فی تغلیل۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہاں را ساکن ہے۔ را ساکنہ کے بہت سارے قاعدے ہیں جن سے متعلق ہم نے ایک مستقل سبق بنا کر اپلوڈ کیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سبق کو لازماً دیکھیں، اس لیے کہ رائے ساکنہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے۔ یہاں ہم آپ کو مختصراً اتنا بتا دیں کہ را اگر ساکن ہو
اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تب بھی ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں اسے موٹا کر کے پر کر کے ادا کر رہے ہیں۔ وَأَرْسَلَ سین باریک اور سیٹی والے حروفوں میں سے ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا را موٹی پڑھی جائے گی اور را کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب اس آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ چوتھی آیت کو دیکھیے گا، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، تَرْمِيهِمْ را موٹی پڑھی جائے گی، ضابطہ وہی رہے گا، رائے ساکنہ ہے اور پہلے حرف پر زبر ہے، تو ہم زبر کا یہاں اعتبار کرتے ہوئے لحاظ کرتے ہوئے را کو موٹا پڑھیں گے۔ یا کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ یا ساکنہ اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے، آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے، اور نون میم مشدد قرآن مجید میں جہاں جہاں استعمال ہوں گے ان پر آپ نے غنہ کرنا ہوگا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ آخری آیت کو دیکھیے گا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو لفظ ہیں جو عام طور پر بہت سارے ساتھیوں کو پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں اور ان کی درست ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ ایک لفظ ہے پہلا کَعَصْفٍ، یہاں صوت کو ادا کرنا ذرا مشکل ہے، آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا، کَعَصْفٍ، تو صوت کو یہاں آپ نے بڑی سہولت کے ساتھ اور مکمل اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ۔ یہاں پر اس مقام پر بعض ساتھی اسے بغیر جھٹکے کے پڑھ دیتے ہیں، مثلاً کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، اس الف کو بغیر جھٹکے کے ادا کر دیتے ہیں، مَأْکُولٍ، اس طرح درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر آپ اسے جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، کس طرح سے، کَعَصْفٍ مَّأْکُولٍ، مَّأْکُولٍ۔ تو یہ تھا ہمارا سبق سورہ فیل کا، جسے ہم نے حرف حرف تجوید کے ساتھ سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا ہے، آپ نے سنا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے سبق سے آپ کو اگر فائدہ ہو تو اس کا بدلہ ہماری حوصلہ افزائی سے دیجیے، ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔